مسائل کا مذاکرہ ہوتا ہے ہمارے یہاں اتوار کے، تو طلاق کا مسئلہ گزشتہ اتوار ہم نے شروع کیا تھا، اس پر بات چیت ہوئی تو آپ نے سنا کہ مرد عورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرق رکھا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ مرد عورت دونوں برابر ہو، برابر صرف حقوق کے معاملے میں ہے، باقی ذمہ داری کے حساب سے مردوں کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، عورت کو اللہ نے کمانے، محنت کرنے وغیرہ کی ذمہ داری نہیں دی، یہ اس کے اوپر مہربانی اللہ کی طرف سے۔ وہ صنف نازک ہے، وہ نازک طبیعت رکھنے والی، جذباتی اور نازک جسم رکھنے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رحم کیا، کہا تم گھر کی دیواری کے اندر رہ کر کے۔ ایسی طلاق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی اختیار کس کو دیا ہے؟ مردوں کو دیا ہے، عورتوں کو نہیں دیا ہے۔ ہم کو یہ سنتے ہوئے کیسا لگتا ہے کہ یہ بھی ناانصافی ہو گئی عورت کے ساتھ۔ عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو مہربانی کی، اور کسی مذہب میں دھرم میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ اس پر میں نے گزشتہ اتوار کچھ تفصیلی بات رکھی تھی۔ اب تھوڑی سی بات نکاح کے بارے میں، معاف کرنا، طلاق کے بارے میں۔ لیکن نکاح جو ہوتا ہے یہ محدود یا وقتی عقد نہیں ہے۔ نکاح جو ہوتا ہے وہ محدود پیمانے پر ایک لمیٹڈ یا پھر کچھ وقت کے لیے، کچھ دن کے لیے یہ معاہدہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ شریعت میں یہ بات مطلوب ہے، اسلام میں مطلوب ہے کہ تا دیر قائم رہے رشتہ، سمجھ رہے؟ تا دیر قائم نہ رہنا یہ شریعت میں پسند نہیں کی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں ترغیب دی گئی ہے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا برتاؤ کرو، اور جو عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم میں سب سے بہترین انسان، اور میں اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں، اور تم میں سب سے بہتر ہوں۔ اس لیے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں۔ میرے پاس ایک نہیں، کئی عورت، 9 بیویاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی تھی، خوش تھی، کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی۔ تو یہ سب سے، یہ تو آپ دیکھیں گے تو اسلام میں نکاح کے رشتے کو باقی رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے، توڑنے کی نہیں، سمجھ رہے؟ توڑنا کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس کو باقی رکھنا ہی کیا ہے؟ پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے۔ نکاح کرنے کے بعد میں وہ کوئی بھی عورت، کوئی بھی بیوی بن کر جو آتی ہے وہ لائف پارٹنر ہوتی ہے، وہ باندھی نہیں ہوتی، وہ خادمہ اور نوکرانی نہیں ہوتی، سمجھ رہے؟ لائف پارٹنر جیسے بزنس میں پارٹنر ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح زندگی کی پارٹنر ہے یہ زندگی جب تک ہماری ہے تب تک یہ پارٹنر بھی ہمارے ساتھ رہے، یہ انداز ہماری زندگی کا ہونا چاہیے۔ اسی لیے ابھارا گیا، ترغیب دی گئی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر۔ اللہ نے بھی فرمایا تمہاری بیوی رہے گی لیکن وہ اس سے پہلے میری بندی ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ، وعاشرہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ معروف طریقے سے۔ لیکن کبھی کیا ہوتا ہے، طلاق بھی ضرورت بن جاتی ہے۔ طلاق بھی ایک، اسلام میں طلاق پسندیدہ عمل نہیں ہے، نکاح کے رشتہ باقی رکھنا ہی پسندیدہ عمل ہے، یہی مطلوب ہے اسلام میں۔ لیکن کبھی نا اتفاقی میاں بیوی کے درمیان میں پیدا ہو جاتی ہے، اس کے وجوہات بہت ہو سکتے ہیں، کبھی بد اخلاقی کی وجہ سے بھی ناشاکی پیدا ہو سکتا ہے۔ بد اخلاقی اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بد اخلاقی سمجھ، کیریکٹر لیس، کیریکٹر نہیں، اس کی کیریکٹر، آدمی نمک کم ہو، مرچ کم ہو، وہ کم ہو، یہ کم ہو، برداشت کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ایک چیز برداشت کبھی بھی ایک مرد نہیں کرتا، کون سی چیز ہے وہ؟ کہ عورت اس کی کسی اور کے ساتھ سنبندھ بنائے، مکالمہ کرے، اپنا بستر شیئر کرے مرد کے علاوہ کسی اور مرد کے ساتھ، اس کو کوئی بھی مرد برداشت نہیں کرتا۔ لو ہمارے علماء شرک کی مثال ایسے ہی دیتے ہیں، شرک ہے نا، شرک اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی پسند نہیں، باقی سب گناہ اللہ معاف کریں گے، شرک کو کبھی اللہ معاف نہیں کرتا۔ جیسا ایک مرد ہے نا، اپنی بیوی کو اپنے علاوہ کسی اور مرد کے ساتھ دیکھنا پسند نہیں کرتا، بات کرنا پسند نہیں، بات سن نہیں، اگر کوئی کرتا ہے تو انہیں مرد اس نہیں، انہیں فطرتاً اس کی عقل، اس کے پاس عقل بھی سلامت والی نہیں ہے، فطرت بھی اس کی صحیح نہیں ہے، جو اس طرح سے چلے گا، اوکے زمانہ ایسا ہے، چلو استغفر اللہ۔
تو اس کی فطرت کیا ہوگی؟ خراب ہوگی، اس کی عقل ہی خراب ہوگی. ورنہ عقل صحیح ہے، فطرت صحیح ہے تو کوئی بھی مرد کیا نہیں کرتا، کسی عورت، اپنی عورت کو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھنا پسند نہیں کرتا. تو کبھی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے بھی ناشاکی، نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے، تو ضرورت بن جاتی ہے کیا؟ طلاق. اب اس کے ساتھ میں زندگی نبھانا ہے، نہیں ابھی ادھر ہو گیا نا نکاح، ابھی ٹوٹنے کا نہیں، ابھی آسمان میں جانا تمہارے کو توڑنا. تو دنیا میں کوئی، جیسے عیسائیوں میں پہلے یہی تھا، ابھی شروع ہو گیا ہے ڈائیورس بول کر، ورنہ پہلے عیسائیوں میں بھی یہی، جو پادری کر کے دیا نا چرچ میں نکاح، بس پیسہ گھانٹی بولتے. اب وہ گھانٹی کو کھولنا تو انہیں آسمان کو جانا، مرنا انہیں زندگی میں، اسے زمین میں کوئی بھی اس رشتے کو کیا نہیں کر سکتے، توڑ نہیں سکتے. اسلام نے اسے نہیں کہا، برابر ہے نکاح باقی رکھنا ہے، لیکن کبھی ضرورت بن جاتی ہے. سمجھ رہے؟ یہ ایک وجہ. اور ایک وجہ کیا ہے؟ مالی تنگی کی وجہ سے بھی یہ حقوق ادا نہیں کر سکتا، بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا. بیوی کے حقوق بہت قسم کے، جسمانی حقوق بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اور دوسرے بھی جنسی حقوق بھی ہیں. اگر وہ نہیں ادا کر سکتا، اب کو اس کی ضرورت ہے، اب یہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تب بھی ضرورت بن جاتی ہے طلاق، جدا ہونا. سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے. ضرورت ہے بیوی کی حقوق ادا کرنے کی ضرورت ہے. نہیں ادا کر سکتا، طاقت نہیں ہے، تو پھر اس کی زندگی ایسی اجیرن معلق، نہ ادھر اس کے حقوق ادا ہو رہے ہیں، نہ باہر نہ بچا سکتی ہے، بیوی بن کے رہنا. یہ عذاب نہیں ہے عورت کے اوپر. ہم سمجھتے طلاق جو ہے نا عورت کے لیے عذاب ہے، بلکہ کبھی کبھی تو طلاق نہ دینا عورت کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ عذاب بن جاتا ہے. ایک غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ طلاق ایک عذاب ہے، سزا ہے. کس کے لیے؟ ارے کس کے لیے؟ عورت کے لیے. نہ، کبھی کبھی طلاق نہ دینا عورت کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ عذاب ہو جاتا ہے. سمجھ رہے؟ تو حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے بھی بیوی کے کبھی کیا ہو جاتی ہے؟ طلاق کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اسی طرح زوجین میں سے، میاں بیوی میں سے کسی کا ایک اور شخص پر اور عورت پر دل آ گیا، کیا کر سکتے؟ دل ہے نا کسی کے قبضے میں ہے کیا؟ دل کبھی کبھی شادی کر کے آ گئے، لیکن اس کو کسی اب اچھا لگا، ابھی انہیں اچھا نہیں لگ رہا ہے، انہیں اچھی لگی، ابھی انہیں اچھی نہیں لگ رہی ہے. سمجھ رہے؟ اب وہ جو اچھا لگا نا، اس کے دل اور دماغ میں خیالات، ادھر اس کے ساتھ جب دیکھو تب جھگڑا. کیا ہے بھائی؟ کیوں جھگڑا؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کوئی بھی وہ کیا بولتے ہیں کاؤنسلنگ کرنا، کاؤنسلنگ کرے تو معلوم ہوتا ہے کیا وجہ ہے. وجہ یہی ہے، دل آ گیا ہے، کسی اور پر دل آ گیا ہے، کسی اور پر دل آ گیا ہے، میاں کا یا پھر بیوی کا، دو میں سے کسی کا بھی ہو سکتا ہے. اب ایسے میں ایسے ہی زندگی گزاریں گے نا، تو ان کی زندگی کبھی سکون والی نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کی زندگی ازدواجی زندگی ان کے لیے خود ایک عذاب بن جاتا ہے. تب بھی ضرورت پڑ جاتی ہے بھائی چھوڑ دو، جس پر دل آیا نا جاؤ اس کے ساتھ شادی کرو. طلاق اس کے لیے ضروری ہے. طلاق کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے نا؟ ایسے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، میں نے تو صرف آپ کے سامنے 2-3 گنایا ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ طلاق منع ہے، اچھا نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن کبھی طلاق کو منع کرنا اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے. طلاق نہیں ہے، جائز نہیں ہے، طلاق دینا حرام ہے، ایسا اگر بولیں گے آپ، کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ بلا ضرورت طلاق کو اس کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کی گئی ہے. بلا ضرورت کبھی طلاق، بلکہ بلا ضرورت طلاق کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ غصہ دلانے والی حلال چیزوں میں طلاق ہے. طلاق جائز ہے، یہ کب ہے؟ صرف ضرورت کے موقع پر، جو میں نے آپ کے سامنے کچھ وجوہات رکھی ہیں، ضرورت ہو سکتی ہے. اللہ کو یہ بھی ناپسند ہے حلال بھی، کب؟ جب کوئی آدمی بغیر ضرورت کے کیا کرے؟ طلاق. سمجھ رہے؟ اسی طرح کوئی عورت، طلاق بولے تو کیا ہے؟ مرد دیتا ہے. کوئی عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے کہ میرے کو تیرے ساتھ رہنا نہیں ہے، وجہ کیا؟ کچھ بھی نہیں، وجہ کچھ بھی نہیں ہے، وجہ کچھ بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجہا طلاقا من غیر ما بأس فحرام علیہ راحیۃ الجنہ. بغیر کسی وجہ کے کوئی عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اس کے لیے جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی حرام ہے.
دونوں کے لیے کہا گیا، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ مرد طلاق نہ دے کیونکہ اللہ کو ناپسند ہے، عورت سے کہا گیا طلاق کا مطالبہ بلا وجہ مت کرو کیونکہ جنت کی خوشبو بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ تو یہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ بغیر ضرورت طلاق نہیں ہے، طلاق کی کوئی حوصلہ افزائی اسلام میں نہیں ہے، ضرورت پر ہے۔ ایمرجنسی دروازہ رہتا ہے نا، جیسے کس میں ایمرجنسی دروازہ رہتا ہے، کیا خان صاحب کس میں رہتا ہو؟ ایروپلین میں۔ ایروپلین کیا بس میں بھی رہتا ہے بس میں بھی رہتا ہے ایمرجنسی دروازہ رہتا ہے۔ یہ ایمرجنسی ہے، بس ایمرجنسی کے لیے استعمال کرنا، وہ بھی سوچ سمجھ کر۔ اتنا زبردست حادثہ ہو گیا ہے کہ آپ اگر ایمرجنسی نہیں کھولیں گے تو آپ وہاں رہتے رہتے ہی کیا ہو جائیں گے، موت آپ کی آ جائے گی، آپ مر جائیں گے۔ ابھی آپ ہی بتاؤ، ایک آدمی کو سکون نہیں، چین نہیں، اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ بیوی ہے سکون کے لیے، گھر ہے سکون کے لیے، گھر میں گئے تو سکون ہی نہیں، کیا فائدہ زندگی کا اسی زندگی؟ اس لیے اسلام نے طلاق کے دروازے کو رکھا ہے ایمرجنسی طور پر، سمجھ رہے؟ اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی۔ اب دوسری بات، طلاق خالی تین کا ہی کو، وہ تین طلاق کا کیا ہے وہ؟ اصل میں زمانہ جاہلیت ہم نے پڑھا نہیں یا سوچا نہیں، سمجھا نہیں کسی سے۔ زمانہ جاہلیت میں 10 طلاق دینے کے بعد میں بھی عورتوں کو بیوی بنا کر رکھتے، 10 طلاق دیتے تھے، چھوڑتے بھی نہیں تھے، ایسے ہی رکھتے تھے۔ اب ایسے میں عورت کی زندگی کیا ہو گئی؟ اجیرن ہو گئی، معلق ہو کر کے رہ گئی۔ کیسی زندگی ہے یار، ادھر بیوی کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہا اور آزاد بھی نہیں کر رہا ہے کہ میں دوسرے کسی کے ساتھ میں زندگی بسر، معلق بن کر کے رہ جاتا۔ 10 طلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک صاحب نے اپنے بیوی سے کہا ناراض ہو کر کے، میں تم سے اتنا ناراض ہوں، میں تمہیں رکھوں گا بھی نہیں، چھوڑوں گا بھی نہیں۔ کیا بولا اس نے؟ رکھوں گا بھی نہیں تمہارے کو، چھوڑوں گا بھی نہیں۔ وہ تعجب، بیوی نے پوچھا وہ کیسے؟ تم مجھے رکھو گے بھی نہیں، چھوڑو گے بھی نہیں، وہ کیسے؟ کہا دیکھو میں تمہارے کو طلاق دوں گا، طلاق دینے کے بعد میں عدت گزارنا ہے نا، عدت ختم ہونے سے پہلے پھر سے رجوع کروں گا، پھر سے میں تمہارے کو اپنی، پھر سے میں طلاق دوں گا، پھر عدت گزارے گی، عدت ختم ہونے سے پہلے پھر سے رجوع کروں گا۔ سمجھ رہے؟ نہ بیوی بنا کر رکھوں گا، نہ تمہارے کو آزاد کروں گا، ایسا کر کے تم کو ستاتا رہوں گا۔ ایسا ایک صاحب نے اپنی بیوی سے ناراض ہو کر کہا، بیوی بیچاری پریشان ہو گئی، کیا حال ہوگا؟ یہ زمانے جا ایسا چلتا تھا۔ ابھی نے میں نے کہا نا کہ 10 طلاق دینے کے بعد بھی رکھتے تھے، وہ کیسے؟ ایسے عدت کے اندر اندر رجوع کر لیتے تھے۔ عدت سمجھ رہے نا جی؟ مینسس 3 مینسس رہنا پڑتا ہے، 3 مہینہ رہنا پڑتا ہے عورت کو طلاق دینے کے بعد بھی، اس کے بعد اس نے آزاد ہونے کا، اس سے پہلے آزاد نہیں ہوتی۔ مرد مرا تو بھی 4 مہینہ 10 دن رہنا اس کو گھر کے اندر، اس سے پہلے آزاد نہیں، دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی وہ، عدت کے اندر اندر پھر سے رجوع کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی وہ عورت، یا رسول اللہ میرے شوہر نے اس طرح سے کہا ہے، میں پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یہ آیتیں بھیجی، الطلاق مرتان، وہی نازل ہوئی، الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق صرف 2 ہی مرتبہ ہے، طلاق صرف 2 ہی مرتبہ ہے، 2 مرتبہ طلاق، طلاق رجعی ہے، 2 طلاق تک رجوع کرنے کا حق ہے، سمجھ رہے نا؟ اس کے بعد نہیں۔ اب چاہے تو بیوی بنا کر کے رکھے اچھے انداز میں، یا پھر اس کو عدت ختم ہونے کے بعد چھوڑ دے، جانے کے لیے جاؤ، سمجھ رہے؟ یہ صرف کتنے تک ہے؟ 2 طلاق تک اختیار ہے مرد کو کہ وہ رجوع کر سکتا ہے اپنی بیوی سے، دوبارہ بیوی بنا کر رکھ سکتا ہے۔ 3 دیا، فرمایا 3 دیا، اس کے بعد آگے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، آگے سمجھ رہے؟ اس کے بعد اگر اس نے 3 طلاق دی، اب یہ عورت اس کے لیے کبھی حلال نہیں ہوگی، کبھی جائز نہیں ہوگی، رجوع کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عدت گزرنے کے بعد بھی یہ دوبارہ بھی نکاح نہیں کر سکتا، 2 طلاق تک نکاح کر سکتا ہے یا عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے۔ 3 طلاق کے بعد یہ اختیار اللہ نے ختم کر دیا۔ کیا کھیل تماشا بنا لیا تم لوگوں نے طلاق کو؟ عورت کو کھلونا ہے وہ تمہارے لیے؟ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا صرف 2،
تین دیے پھر وہ حلال نہیں عورت، پھر کیسا حلال ہوگا؟ وہ ایک بات کی ضرورت ہے، حتیٰ تنکحہ زوجن غیرہ حلالہ، یہ کاروباری نہیں اسلام میں، یاد رکھنا۔ حلالہ کا مطلب کیا ہے؟ اب اگر اس عورت نے، اب چونکہ پہلا شوہر میرے لیے جائز نہیں، اب اس نے کسی اور مرد سے شرعی طور پہ اسلامی طریقے سے شادی کر لی، اس کے بعد اس نے طلاق دی، اب پہلے شوہر پر پھر سے دل آیا اس کو، یا پہلے شوہر کو پھر سے اس کے اوپر دل آیا، اب کیا ہے؟ کیا کر سکتے؟ دونوں نکاح کر سکتے، ورنہ نہیں۔ حلالہ کے بغیر نکاح دوبارہ پہلے شوہر سے نہیں کر سکتی، یا پہلا شوہر اپنی بیوی کو۔ یہ پنشمنٹ کس کے لیے؟ اصل میں مرد کے لیے پنشمنٹ ہے، تم نے اتنی بڑی جرت کی 3 طلاق دی، اب تمہیں کچھ سزا ہے کہ تمہاری بیوی کسی اور کے پاس جائے گی، تم کو نہیں۔ غیرت مند مرد ہے نا، یہ سوچنے میں جس کا کیا ہوتا ہے، ہارٹ فیل ہونا چاہیے اس کا کہ اللہ میری بیوی کسی اور کے پاس جائے گی، یہ سزا ہے تمہارے کو، بہت جلدی کر دیا نا تم 3 طلاق دینے میں۔ تو بعض لوگ نالائق سمجھتے ہیں کہ بغیر 3 طلاق کے طلاقش نہیں ہوتا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں بھئی 1 تک 2 تک تمہارے کو اختیار ہے، 3 طلاق دیے تو نہیں ہے تمہارے کو، یہ کہا ہے۔ ہم سمجھتے جیسے کیا تمہیں قبول ہے؟ ہاں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، 3 مرتبہ قبول ہے بولتے، کس میں؟ نکاح کے ٹائم پہ۔ وہ سوچتے ہیں نکاح کے ٹائم پہ جب تو قبول ہے قبول ہے 3 بار بولتے نا، ایسے ہی طلاق بھی ہے نا، میں 1 بار میں ہوتا نہیں، 3 بار بولے تو کیا ہونے کا؟ طلاق ہونے کے بعد تجھے طلاق 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 بول کر کے 3 مرتبہ بولتا ہے۔ یہ جہالت ہے مسلمانوں میں، تبھی تو 3 دیتے ہیں۔ اب تو اللہ نے ایسے ظالموں کو بٹھا دیا ہمارے اوپر، طلاق پر کیا لگایا ان لوگوں نے؟ بین لگایا۔ اب اگر طلاق کوئی 3 دے گا تو اس کو 3 سال کی جیل بھی، اور پھر جرمانہ بھی، فلاں بھی، سمجھ رہے؟ ہم لوگوں نے مس یوز کیا، تبھی تو نا اللہ نے یہ مردوں کو اختیار دیا تھا۔ کیوں؟ مرد سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، جذباتی نہیں ہوتے، بہت سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کرتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا اختیار مردوں کو دیا تھا، سمجھ رہے؟ عورتوں کو نہیں دیا، کیونکہ عورتوں کو اگر اللہ تعالیٰ طلاق کا اختیار دیتے، یہ تو جذباتی ہوتی ہیں، اکثر و بیشتر نکاح جو ہے نا میں طلاق پر کیا ہو جاتے؟ ختم ہو جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق کا اختیار کس کو دیا؟ مردوں کو دیا تھا، یہ سمجھ بوجھ رکھنے والے۔ لیکن یہ مرد بھی آج کل کیا ہو گئے ہیں؟ جذباتی ہو گئے ہیں، عورتوں کی طرح ہو گئے ہیں۔ اس لیے لو اب ظالموں نے کیا کر دیا؟ بین لگا دیا۔ حالانکہ اسلام میں جو ہے نا یہ طریقے سے کیا ہے؟ طلاق۔ ابھی آپ آگے سنیں گے کہ طلاق ہے نا دینے سے پہلے 4 طریقے اپنانے ہیں مرد کو، 4 طریقے سے جتن کرنے ہیں، یعنی رشتہ نکاح کو باقی رکھنے کے لیے جتن کرنا ہے۔ جتن سمجھتے ہیں؟ حفاظت۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر آتا ہے طلاق کا نمبر، وہ بھی کیا ہے؟ ایک ہی دینے کا ہے، اس کا طریقہ آگے آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ میں نے اس لیے کہا کہ 3 طلاق بول کو کیا ہے، وہ 5 کیوں نہیں، 10 کیوں نہیں؟ تو کہا پہلے زمانے جاہلیت میں ایسا سب ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ آیت نازل فرمائی کہ اب 2 ہی طلاق ہے بس، اب اگر کوئی تیسری طلاق دے گا نا اس کے بعد وہ حلال ہے، اس کے ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتی؟ حرام ہو جاتی، الا یہ کہ حلال ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے۔ اب طلاق کا اختیار مرد کو کیوں ہے، وہ بھی آپ انشاءاللہ سنیں گے۔ ویسے بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہو گئی، اس سے بھی آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ طلاق کا اختیار اللہ نے کیوں دیا مردوں کا، عورت کو کیوں نہیں دیا؟ دونوں کو بھی دے سکتے تھے، یہ بھی ایک سوال، دونوں کو بھی دے سکتے تھے، یا یہ کہ اس کی رضامندی، اجازت، کیا بولتے ہیں، شرط کے طور پہ رکھتے اللہ تعالیٰ۔ برابر طلاق کا اختیار تمہارے کو ہے، لیکن جب تک عورت نہیں چاہے گی تب تک تمہارے طلاق نافذ نہیں ہوگا، ایسا بھی تو اللہ تعالیٰ رکھ سکتے تھے۔ یہ سب سوال پیدا ہوتے ہیں، یہ سوال کا جواب انشاءاللہ آئندہ اتوار آئے گا، آج نہیں، ٹائم ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی دین اسلام سمجھنے کی توفیق دے، اور دین اسلام کے جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ اس کی حکمت کو بھی اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور مسائل معلوم کر کے اللہ کی صحیح معنی میں عبادت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ